بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر سے آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں پروگرام سیکشول ڈیزائر اینڈ اسلامک لاز میں. آج کے پروگرام میں ایک بار پھر سے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. آئیے شو پر ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگا یہ سوال بھی بہت معنی رکھتا ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے صاف ستھرے کی، یعنی آپ صاف صفائی کا خیال رکھیں، تو ان کا سوال ہے کہ مردوں کو لگتا ہے کہ عورت مرد کے لیے سجے سورے، تو کیا یہ چیز مردوں پر لاگو نہیں ہوتی کہ وہ بھی اپنے صاف ستھرے ہونے کا خیال رکھیں؟ دونوں جو ہے ایک دوسرے کی خواہشات کا خیال رکھنا چاہیے. مرد کو عورت کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو کیا اچھا لگتا ہے، عورت کو مرد کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو کیا اچھا لگتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ وہ تو بیچاری تیار ہو کے آئے، آپ ویسے ہی جو ہے وہ منہ اٹھائے چلے آ رہے ہیں. جی. تو دونوں کو اس طرح سے سجنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو بھلا لگے جو ہے. اور دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے کیا پسند ہے. اسی سے جڑا ہوا سوال ہے کہ کبھی کبھی زور زبردستی ہو جاتی ہے، یہ زور زبردستی کرنا صحیح ہے؟ نہیں، کسی بھی صورت میں دونوں کو راضی ہونا چاہیے. دونوں کو البتہ میں اس سے پہلے بھی یہ بات جو ہے پھر سے کہہ دیں کہ عورت کو روایات کہتی ہے کہ منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن مرد کو یہ چاہیے کہ اس کی بھی خواہشات کا خیال رکھے. اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو زبردستی نہ کرے. زبردستی نہ کریں. ٹھیک ہے. اگلا سوال اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، پریگننسی کے حوالے سے اب پوچھتے ہیں جی کہ پریگننسی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ مرد کو چاہیے کہ اولاد ہو جائے جلدی سے جلدی تاکہ اس کے اوپر یہ الزام نہ آئے کہ بھائی ہو نہیں رہا ہے کچھ ابھی تک، لیکن ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، تو کیا میں یہ ڈیسیجن لے سکتی ہوں اکیلے؟ فیملی پلاننگ کے حوالے سے فیملی پلاننگ میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. اس سے پہلے میں آپ کو مسئلہ وہ بیان کیا گیا نا، تو وہ فیملی پلاننگ کا ہی تو حصہ تھا. لیکن فیملی پلاننگ میں ایسا ہو رہا ہے کہ شوہر تیار ہے اور عورت تیار نہیں ہے فی الحال. ابھی نئی شادی ہے اب، لیکن عورت شوہر کے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اسے سوال کر رہے ہیں کب ہوگا، کب تک ہوگا. دیکھیے کوئی حرج تو نہیں ہے فیملی پلاننگ میں، جو ہے کوئی وہ نہیں ہے. بلکہ جو ہے وہ بعض روایتوں میں اب یہ بھی نظر آیا ہے کہ جہاں یہ دعا کی گئی ہے کہ غربت کے ساتھ کثرت اولاد سے پناہ مانگتا ہوں، تو ایک پلان تو ہونا چاہیے. اوکے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا، دونوں مل کے اگر پلاننگ کر رہے ہیں تو سب سے اچھی بات تو وہی ہے. سب سے اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے کی مرضی سے ہو. اوکے. لیکن یہ کہ اولاد کا یہ بھی ذہن میں رہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فإنی أباہی بکم الامم یوم القیامہ، میں قیامت میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو بلا وجہ نہیں روکنا چاہیے، ورنہ فیملی پلاننگ میں کوئی حرج حد ذاتی ہی نہیں ہے. اوکے. آج کل دیکھا جاتا ہے کہ مطلب فیملی پلاننگ کے چکر میں 3 سے 4 سال نکل جاتے ہیں، تو کیا اس کے لیے کچھ کرائٹیریا بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو اولاد چاہیے تو کچھ ٹائم دیکھیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں جی کہ ایک جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس میں خود ہی پلاننگ نکل کے آ رہی ہے. مثلا ارشاد ہوتا بھائی آپ کی پیدائش ہو گئی نا جی، تو اب بچے کی ذمہ داری تو کھانے پینے کی ہے نا، وہ کون کھلائے گا؟ آپ ڈبے کا دودھ لائیے، آپ اس کا لائیے، آپ اس کا دنیا جہان کر دیجئے، لیکن ماں کے دودھ کی جگہ کوئی چیز نہیں لے سکتی ہے. اب ڈاکٹروں کا بھی کہنا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. جی. تو 2 سال تو یہ نکل گئے نا، پھر جو ہے وہ سال بھر وہ نکل جائیں گے، تو 3 سال کی پلاننگ تو قرآن ہی نے بتا دی آپ کو. اچھا، یہ تو بہت اچھا نظریہ آپ نے پیش کیا. سیدھی بات، قرآن کہہ رہا ہے نا 2 سال دودھ پلاؤ، تو 24 مہینہ تو یہ گیا نا. اب 2 سال جب مکمل ہوں گے تب آپ جو سلسلہ شروع کیجئے. تو وہ ہوتے ہوتے پھر 1 سال نکل گئے. 3 سال کی پلاننگ تو قرآن سے سمجھ میں آ گئی ہے، 2 سال 9 مہینہ کم از کم. جی، یہ تو بڑا اچھا نظریہ پیش کیا گیا، کیونکہ ہم لوگوں کو لگتا تھا کہ اس طرح کے نظریے نہیں موجود ہیں. بہرحال 3 سے 4 سال کا بھی گیپ ہوتا ہے. کہتا ہے کہ جو ہے وہ ماؤں کو دودھ پلانا چاہیے اور 2 سال پورے پلائیں. ہاں. اور جو بات ماں کے دودھ میں ہے، دنیا جہان کوئی چیز آپ اولاد کو دے دیجیے، ماں کے دودھ کی جگہ نہیں لے سکتا. بالکل، یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. ابھی اگلا سوال ہے کہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے یہ ہے کہ دادا دادی یا نانا نانی کی خواہش پر اگر
ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے پلان کرنا؟ کوئی حرج نہیں. جب بنیادی طور پر پلاننگ صحیح ہے تو چاہے آپ کی اپنی خواہش ہو چاہے دادا دادی کی خواہش ہو, صحیح ہے تو صحیح ہے. صحیح ہے, وہ کر سکتے ہیں ہم لوگ. ابھی اگلا سوال ہے کہ پریگننسی کے دوران تعلقات بنانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, جائز, کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. اوکے. ابھی اگلا سوال یہ ہے کہ پریگننسی کے دوران زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ بیوی کو ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کا خیال رکھو, اور پورا ہر چیز کرنے کے لیے بیوی کو ہی کہا جاتا ہے. تو کیا پریگننسی کے دوران شوہر کی کسی طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کہیں نہیں ذمہ داری ہے. دیکھیے, دونوں کی ذمہ داری شروع سے ہے اور دونوں کی ذمہ داری آخر تک ہے. آپ کو اگر اس سے پہلے والا وہ یاد ہو کہ دونوں کے لیے مستحب ہے کہ غسل کریں, جی, دونوں کے لیے جو ایک آگے آگے بسم اللہ ہونا چاہیے. اب یہ ایک بات ہے کہ عورت کے چونکہ شکم میں بچہ ہے تو اس کی ذمہ داری زیادہ ہے, جی, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. حلال غذا کی ذمہ داری تو آخر تک اس کے ذمہ ہے نا. بالکل. کہ ایسی کوئی چیز لا کے بیوی کو مت کھلاؤ کہ جس کا اثر جو ہے اس کے بچے کے اوپر پڑے. اور ظاہر سی بات ہے کہ دوران بارداری یا جس کو کہتے ہیں حملگی کے دوران جی, عورت جو کرتی ہے اس کا مثبت بھی اثر پڑتا ہے بچے کے اوپر, جی, منفی بھی اثر پڑتا ہے بچے کے اوپر. اسی لیے آپ دیکھیں گے بعض بزرگوں کی جب تاریخیں پڑھیں گے آپ تو پتہ چلے گا صاحب ان کی ماؤں نے حتیٰ پریگنینسی نہیں پیدائش کے بعد بھی یہ خیال رکھا ہے کہ بغیر وضو کے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی, تو ان کے بچے آج اس منزل پر پہنچے, بلندی پر پہنچے ہیں. اوکے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پریگننسی کے دوران عورت کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, مینٹلی ٹارچر بھی کیا جاتا ہے اس دوران. تو ایسی صورت سے نپٹنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, کیونکہ شوہر کی طرف سے بھی بہت پریشر ہوتا ہے گھر میں کام. یہ بات صرف شوہر کی نہیں ہے, یہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ ایک سیریل آتا تھا نا کہانی گھر گھر کی, جی, یہ ایک عام مصیبت ہے. جبکہ اس دوران میں صحیح بات ہے کہ عورت کی ایک ایک حرکت کا اثر بچے پر پڑتا ہے. تو جب بچے پر پڑے گا اس کو آپ ٹینشن دیں گے تو اس کا ٹینشن کہیں نہ کہیں آپ کے بچے پہ جا رہا ہے. تو اب چاہے آپ دادی ہوں, چاہے آپ پھپھو ہوں, چاہے آپ خالہ ہوں, تو اگر بچے میں گڑبڑی آئے گی تو تمہارا ہی تو پوتا ہے نا, تمہارا ہی تو بھانجا ہے نا. تو یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس موقع کے اوپر اس پریگننٹ عورت کا سب لوگ مل کے خیال رکھیں تاکہ آپ کا بچے پر کوئی اثر نہ پڑنے پائے. اوکے. یہ نہ کہ صرف شوہر کے بلکہ پورے گھر اور خاندان کی فیملی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیے رہیں. سوال یہ ہے کہ پریگننسی ڈیلیوری کے بعد کتنے دن کے بعد تعلقات ہم بنا سکتے ہیں؟ جب نجاست ختم ہو جائے غسل کر لے, اب اجازت ہے. جب نجاست ختم ہو جائے عورت غسل کر لے, اس کے بعد سے پھر تعلقات ہو سکتے ہیں. اوکے. چلیے, اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال ہے کہ یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ وائف کا کردار اور شوہر کا انداز کیا ہونا چاہیے جسمانی تعلقات بناتے وقت؟ دیکھیے, دونوں کو جس کو کہتے ہیں نا ایک دوسرے کی خواہشات کا لحاظ کرنا چاہیے. جی, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے دونوں کے درمیان محبت ڈالی ہے. ایک جگہ ہے, میں آپ کو پہلے ایک روایت سناؤں, کسی نے آگے پوچھا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ مولا ہم لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اجنبی سے, نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی جانتے ہیں, اور وہ صاحب شادی ہو گئی, اب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ ایک دوسرے سے زیادہ کسی کو چاہتے ہی نہیں. یہ ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ جی, تو امام نے کہا کہ کیا قرآن میں نہیں پڑھا تم نے کہ اللہ ان کے درمیان محبت ڈالتا ہے. تو اب جب یہ معاملہ ہے پورا کہے گا محبت کا, تو جب محبت کا ہے تو اس میں بھی آدمی کو لحاظ کرنا چاہیے کہ زور زبردستی نہ ہو, ایک دوسرے کی خواہش کا احترام کریں تاکہ وہ محبت بنی رہے اور باقی رہے. لہذا پھر میں تاکید کروں گا کہ چاہے مرد ہو یا عورت, بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی بات منوانے کا جب چکر رہے گا اسی میں تعلقات خراب ہوتے ہیں. اگر جو ہے وہ شوہر بیوی کی بات ماننے کو تیار رہے, بیوی شوہر کی بات ماننے کو تیار رہے, تو اس میں محبت باقی رہتی ہے. اور بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, سے پہلے کسی اس میں آیا ہے کہ اگر تم خالی اپنی بیوی سے اتنا کہہ دو انی احبک, میں تم سے محبت کرتا ہوں, امام فرماتے ہیں زندگی بھر اس کے دل سے نہیں نکلتی ہے.
تو یہ پورا جو ہے وہ سفر نامہ ہی محبت کی بنیاد پر ہے. تو ہر وہ کام ایک دوسرے کو کرنا چاہیے جس سے محبت میں اضافہ ہو, نہ کہ ایک دوسرے کے تئیں بدگمانیاں یا بدزنی پیدا ہو. اگر اسی کو سوال کو آگے بڑھاتے ہیں, ابھی یہ ہے کہ ایسی آرٹ آ چکی ہے جسے مطلب لوگ کرنا چاہتے ہیں, انداز اپنانا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جیسے بیوی کو کچھ چیزیں نہیں پسند ہیں اور شوہر چاہتا ہے کہ نہیں وہ بیوی کرے, اور بیوی کو نہیں پسند ہے, بیوی چاہتی ہے کہ وہ چیز شوہر کرے اس کے لیے. ایسی سچویشن میں معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کو پسند نہیں ہے اور سامنے والا کروانا چاہ رہا ہے. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, میں نے یہ بات کہی نا کہ جب تک ہم ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ یہ ناؤ محبت کی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. ایک بات تو ہم کو ایک دوسرے کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے. دوسرے ہم کو اپنی مرضی کسی پر تھوپنے کا اختیار نہیں ہے. اوکے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی میں ایک سوال ہے کہ تم میری بیوی ہو اور تم پر مطلب ہر وہ چیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جہاں تک جائز طریقے سے شوہر کی خواہش کو پورا کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے, یہ میں تو کئی بار اس دوران کہہ چکا. لیکن دوسری طرف شوہر کو بھی یہ چاہیے کہ بابا تم کیا کہہ رہے ہو اس سے. تو ہم خالی یہ تھوڑی بیان کر دیں گے کہ بیوی کو جو ہے شوہر کی بالکل بے شک ہونا چاہیے, مگر شوہر کو بھی اس کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے. اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ پھر کل کو جو ہے وہ آپ کی آنے والی زندگی میں دقتیں کھڑی ہو جائیں. مولانا صاحب بہت شکریہ, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے. تو جی ہاں ناظرین, آج بھی بہت ضروری سوال تھے جن کے جواب آپ تمام تک پہنچے ہیں. کل کچھ اور اہم ترین سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گا اس پروگرام میں. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.